دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے، میں کہنے والا تھا 16 بچے ہیں لیکن نہیں ہے، آپ کے اگر 4 بچے ہیں، مثال تو وہ دی جائے گی نا مارکیٹ میں چل رہی ہے، اب ہماری مارکیٹ میں چونکہ کچھ اور چل رہا ہے تو اس لیے ہم وہ والی مثالیں دینے پہ آ جاتے ہیں. آپ کے 4 بچے ہیں، ایک ان میں انتہائی درجے کا سفید، ایک انتہائی بلیک جو اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتا، ایک اس میں کچھ اور تھوڑی سی زبان اس کی تھوڑی سی کیا ہے، وہ اردو بولتا ہے لیکن الگ اسٹائل میں، چوتھا کسی اور اسٹائل میں، ایک کا قد چھوٹا ہے ایک کا لمبا ہے. ابا کی نظر میں ان چاروں میں فرق ہوگا ہے بھائی؟ ابا ان چاروں کو ایک نظر سے دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا؟ ابا کبھی فرق نہیں کرے گا. تو یاد رکھو حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا خاندان ہے. گویا کہ اللہ کی اولاد نہیں ہوتی، لیکن ایسے جیسے اولاد. اللہ کسی کو اولاد نہیں بناتا، نہ ہے کوئی اولاد، لیکن اللہ کفالت تو کرتا ہے نا. تو اللہ سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے. یہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ کون کالا ہے، کون گورا ہے، کون پٹھان ہے، کون پنجابی ہے، کون مہاجر ہے، کون سندھی ہے، کون سرائکی ہے. اللہ اس نظر سے انسانوں کو دیکھتا ہے ہی نہیں. اللہ کہتے جو پٹھان ہے وہ بھی میرا ہے، جو سندھی ہے وہ بھی میرا ہے، جو سرائکی ہے وہ بھی میرا ہے، جو مہاجر ہے وہ بھی کس کا ہے؟ وہ بھی میرا ہے. تو سارے جب میرے ہیں تو میں کس سے خوش ہوتا ہوں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو مجھ سے ڈر کے زندگی گزارے گا وہ میری نظر میں سب سے زیادہ عزت دار. جو میری مان کے نہیں چلے گا جائے جس قوم کا ہو جہنم میں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ کو اگر عربیوں سے الگ سے محبت ہوتی تو ابو جہل کو اللہ جہنم میں بھیجتا اور سلمان فارسی اور بلال حبشی کو جنت میں بھیجتا اللہ تعالیٰ؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ بلال حبشی جو تھے عربی تھے. کینیا کی جو جماعت آئی ہے نا، ان کو دیکھ لو. حضرت بلال حبشی تو افریقہ سے تھے، کینیا سے تھے، حبشہ سے تھے، ایتھوپیا یہاں سے تھے. لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ کہاں سنی ہے؟ جنت میں سنی ہے. اتنا بڑا مقام کیوں؟ قربانی بہت بڑی تھی. اگر بلال حبشی جب مکہ میں تھے انہوں نے یہ سنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لا الہ الا اللہ تفلحو، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے. حضرت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم پرستی کا نعرہ لگاتے کہ اے لوگو میں عربوں کو دنیا کا امام بنانے آیا ہوں، اے لوگو اس توحید کے کلمے پہ آ جاؤ، بت پرستی چھوڑ دو، اس سے عرب پوری دنیا پہ راج کریں گے، اس سے عربوں کو بڑا فائدہ ہوگا، تو بلال حبشی آتے؟ بولو نا. وہ کہتے بھائی میرا عربی سے کیا تعلق، میں تو غلام ہوں، یہاں پہ حبشہ سے پکڑ کے لائے تھے مجھے، نہ میرا رنگ ان سے میچ کرتا ہے، نہ میری زبان ان جیسی، میں اس نعرے کو قبول. وہ کہتے بھائی یہ تو عربوں کی ایک تحریک چل رہی ہے، کبھی بھی نہیں آتے. لیکن وہ ایسے وقت میں نبی کی دعوت پہ لبیک کہا انہوں نے کہ جب ان کا جو مالک ہے تپتی ریت پہ لٹا کے سینے پہ پتھر رکھ دیتا تھا، اس کے بعد بھی انہوں نے احد احد کا نعرہ لگایا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اسلام اور قوم پرستی یہ ایک ساتھ جمع نہیں. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، ہمارے نبی اگر قوم پرستی کا نعرہ لگاتے نا تو جو 23 سال میں آپ کو نے کام کیا وہ 5 سال میں ہو جاتا، کیونکہ وہ تو قوم کے لیے کٹنے کے لیے پہلے سے ہی تیار بیٹھے ہوئے تھے عرب لوگ. عرب جو تھے نا ان میں ویسے ہی جب کسی قوم میں قوم پرستی پہلے سے ہی ہو تو آپ کو پتا ہے اس پہ تو قوم صرف چنگاری میں آگ لگانے کی دیر ہوتی ہے. ایک تیل جلنے کے لیے تیار ہے پیٹرول، اس میں تو آگ لگاؤ گے بھڑک اٹھے گا. تو عرب تو ویسے ہی قوم، ان کو تو قومی لیڈر چاہیے تھا. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ویسے بھی آپ بڑی قوم میں پیدا ہوئے، قریش میں سرداروں کی قوم میں پیدا ہوئے، آپ کہتے ہیں میں آج سے تمہارا سردار ہوں اور میں یہ مشن لے کر آیا ہوں کہ تم عربی ہو، تم صرف یہاں تک تم جو ہے تمہاری معیشت بھی کمزور ہے، تو میں ایک لیڈر ہوں، میں پوری دنیا میں تمہیں امام بناؤں گا. نہیں ہوتے تھے اس وقت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تلوار کی طاقت سے جو مرضی کر لو. تو آؤ ہم اکٹھے ہوتے ہیں، آپس کی لڑائیاں ختم کرتے ہیں اور ہم اکٹھے ہو کے دنیا فتح کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ہمارے نبی یہ کام کرتے تو 100% کامیاب ہوتے، کیونکہ عربوں کو جتنا اعتماد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری پہ تھا اتنا کسی اور پہ لوگوں کو اعتماد نہیں تھا. وہ تو پہلے سے آپ کو صادق امین مانتے تھے. کمال کی بات ہے کہ ہمارے نبی کی تلوار جو اٹھی ہے نا سب سے پہلے
وہ کس کے خلاف اٹھی ہے؟ عربوں کے خلاف اٹھی ہے. پہلی جنگ کون سی ہوئی ہے؟ بدر. ایسا ہی ہے نا؟ تو بدر میں ادھر بھی عربی ادھر بھی عربی. پھر عربوں کی ذیلی قومیں. عربوں میں قوم ہے قریش, تو ادھر بھی قریش ادھر بھی قریش. پھر قریش کا قبیلہ تھا جو بڑا اعلیٰ سمجھا جاتا تھا, بنو ہاشم. ادھر بھی بنو ہاشم ادھر بھی بنو ہاشم. بنو ہاشم کی تلوار سب سے پہلے بنو ہاشم کے خلاف اٹھی ہے اسلام میں. اس سے صاف دنیا کو میسج دے دیا کہ ہم دنیا میں عربیت کو فروغ دینے کے لیے یا عربوں کو دنیا کا امام بنانے کے لیے نہیں آئے, ہم دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے آئے ہیں. میں اکثر ایک حوالہ دیتا ہوں نا, سعودی عرب کے ایک بڑے پرہیزگار عالم تھے شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی. ان کی ایک آڈیو میں نے سنی, بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا کہ یہ جو عرب اسرائیل جنگ ہے, اس میں اسرائیل کو فتح نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ نام ہی ٹھیک نہیں ہے اس جنگ کا. اسرائیل کو, میں نے کیا بولا؟ اسرائیل کو فتح نہیں, سوری عربوں کو فتح نہیں ہوگی. الٹا کہہ دیا میں نے, الٹا کہہ دیا. پوچھ کے آنا ابا سے, وہ جو پچھلے والا کام لگایا نا, نہیں وہ والا بھی جو آپ کے ذمہ کام لگایا نا, ابا سے پوچھ کے کیا کام لگایا. ہاں ضیاء اللہ کون تھا. ٹھیک, اسرائیل کو عربوں کو فتح نہیں ہوگی. سوری میں نے غلط کہہ دیا. یہ عرب عالم ہی کا بتا رہا ہوں, سعودیہ کے بہت بڑے عالم تھے, کہ اس جنگ میں ہم جو امیدیں لگا کے بیٹھے کہ عربوں کو فتح ہوگی, انہوں نے کہا جب تک اس کا نام چینج نہیں ہوگا اللہ کی مدد نہیں آئے گی. کیوں؟ اسرائیل کی جب عربوں سے جنگ ہو رہی ہے تو آپ اس کو عرب کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ نے عرب قوم کی مدد کا وعدہ نہیں کیا. اللہ نے اگر عرب قوم کی مدد کا وعدہ کیا ہوتا تو ابو جہل کو سردار بنا دیا جاتا نا, عرب تو پہلے سے تھے. اللہ نے اسلام کی مدد کا وعدہ کیا ہے, تو یہ عرب اسرائیل جنگ نہیں ہے, یہ اسلام اور اسرائیل کی جنگ ہے, یہ مسلم اور اسرائیل کی جنگ ہے. سمجھتا نہیں. اور یہ آپ کو بتاؤں, ایک سازش کے تحت یہودی نے یہ نعرہ لگوایا ہے تاکہ یہ جنگ عالم اسلام میں پھیلے نہیں. یہودی بہت ہوشیار ہے. یہودیوں نے شروع سے ہی نا جرائد میں, اخباروں میں, میڈیا پہ عرب اسرائیل عرب اسرائیل عرب اسرائیل, یہ اتنا پروپیگنڈا کیا, اتنا پھیلایا اس کو کہ آج ہم بھی بلاشعوری طور پہ کہتے ہیں عرب اسرائیل جنگ عرب اسرائیل جنگ عرب اسرائیل جنگ. یہودی نے کہا, یہودی کو پتا تھا مسلمان تو دنیا میں بہت ہیں, جتنے عرب ہیں اتنے ہی غیر عرب بھی ہیں. ترکی سارا غیر عربی ہے, وہ کیا ہے؟ مسلمان. ازبکستان, تاجکستان, آذربائیجان, اتنی بڑی بڑی ریاستیں, عراق میں بہت سے غیر عرب بھی ہیں, ایران میں بہت سارے ہیں, اور ہر جگہ, بنگلہ دیش, انڈیا, 20-30 کروڑ تو انڈیا میں ہے, 20-30 کروڑ پاکستان میں ہے, اور بنگلہ دیش میں اب تک کی رپورٹ کے مطابق, اور اگلے سال آپ دیکھو جب سے ہمارے 4 شادیوں والا بیان جانا شروع, یہ رپورٹیں 50 سال میں چینج ہو جائیں گی. دیکھنا پوری دنیا حیران ہو جائے گی یہ رپورٹ کو ہوا کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ یہ جو مردم شماری ہو رہی ہے نا 50 سال کے بعد, یہ ساری دنیا کے ماہرین حیران ہوں گے کہ اس کائنات میں کون سا ایسا ایک واقعہ ہوا ہے کہ 1 ارب مسلمان 4 ارب ہو گئے, اور 4 ارب کافر وہ سمٹ کے کتنے ہو گئے؟ 1 ارب ہو گئے. یہ ہوا کیا ہے؟ پھر وہ جب تحقیق کریں گے, ان کے تحقیقی ادارے تھیسس لکھیں گے تو پتہ چلے گا. ایک یوٹیوبر آیا تھا, مفتی صاحب تھے, انہوں نے بیانات کر کے مسلمانوں کی اسپیڈ کیا کر دی ہے, بڑھا دی. وہ بٹن پہ پاؤں رکھ کے چلے گئے تھے, اسپیڈ کا بٹن, ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھ کے دنیا سے چلے گئے. وہ آٹومیٹیکلی اسپیڈ کیا ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ اسپیڈ تو پھر آٹومیٹیکلی بڑھتی ہے نا. جب آپ کے 18 ہوں گے تو پھر 18 میں سے ہر ایک کے 18, پھر ان کے, تو آپ کو بتاؤ یہ تو تھوڑے دنوں میں اسلام دنیا میں غالب آ جائے گا. اچھا خیر, تو اب کیا ہے, تو یہ ایک نعرہ لگایا گیا. اب دیکھو عراق پہ جب بمباری ہو رہی تھی نا, 27 اتحادی ملک مل کے عراق پہ بم برسا رہے تھے, تو عربوں کا پتہ ہے کیا بیان آیا تھا عرب حکمرانوں کا, کہ کسی اور عرب ملک پہ اٹیک ہم برداشت نہیں کریں گے. میں چھوٹا تھا اس وقت, لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا کاش یہ جو عرب کنٹری کا بادشاہ یہ کہہ دیتا کہ کسی اور اسلامی ملک پہ ہم یہ برداشت, اول تو عراق پہ بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر آپ مجبوری میں برداشت کر رہے ہو تو آپ یہ کہہ دو نا کہ عراق ایک اسلامی کنٹری ہے, اس پہ تو ہو گیا, کسی اور کنٹری پہ ہوگا تو ہم برداشت, کسی اور اسلامی کنٹری پہ ہوگا تو ہم برداشت نہیں کریں گے. لیکن پروپیگنڈے کا اثر دیکھو کہ جو عرب ممالک کے بادشاہ ہیں ان کی زبان پہ بھی اسلام نہیں آتا. کیا آ رہا ہے؟
عربیت. تو یہ ایک بڑی سازش کے تحت یہ کام کیا گیا میرے بھائی. جس نعرے کو اسلام ختم کرنے کے لیے آیا اسی کی بیس پہ آپ جنگیں لڑ رہے ہو اور لوگوں کو کھڑا کر رہے ہو. تو اگر یہ عرب کی جنگ ہے تو پھر غیر عرب تھوڑی آئیں گے اس میں.